أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے. دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. ہم اسے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بدکرداریاں کرنے لگتے ہیں. پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا. اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کی اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے.
اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی بھی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت کے چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، قرآن مجید نے یہاں انسان کی ایک فطرت کا تذکرہ کیا، اور وہ ہے جلد بازی، تعجیل، گھائی کرنا، اور یہ چیز انسان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ عمومی طور پر ایک محاورہ کہا بھی جاتا ہے، اور یہ عربی کا محاورہ ہے، العجلۃ من الشیطان۔ گھائی کرنا، جلد بازی کرنا شیطانی عمل ہے، اور اس میں خیر نہیں ہوتا۔ تو یہ تعجیل، گھائی کرنا، جلدی مچانا کن چیزوں کے اندر قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان جس طرح اچھی دعا یعنی بہترین دعائیں کرتا ہے اس میں جلد بازی کرتا ہے، اسی طرح وہ بد دعاؤں میں شر کے معاملے کے اندر بھی جلد بازی کرتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح انسان اس کے ذریعے سے خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ابو جہل، اس نے خود اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ کافر تھا، کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کو نازل کر دے۔ اس نے جنگ بدر کے پہلے بھی دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں فریقوں میں جو فریق تیرا سب سے زیادہ نافرمان ناپسندیدہ ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، آج تجھے شکست دے دے۔ اور وہ اپنی بددعا کی وجہ سے خود ہی ہلاک ہو گیا۔ عام طور کے پر مائیں اپنے بچوں کو شرارت کرنے کی وجہ سے تنگ آ کر بددعائیں دیتی ہیں، بدحالی کی، پریشانی کی، مصیبت کی، اور بعد میں جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بددعا انہی کے خلاف چلی گئی۔ اس لیے کہ بچوں کی جو بھی خرابیاں ہوگی وہ ماں باپ کے سر کے پر ہی مڑنے والی ہے، اور اس کا نقصان انہیں ہی اٹھانا ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی ماں باپ کو بچوں کو بددعا نہیں بلکہ دعا دینی چاہیے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ صحیح بھی ہے، کہ آج جو کہ کعبۃ اللہ کے صرف امام نہیں بلکہ حرمین کے چیئرمین ہے شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی ماں نے انہیں بددعا نہیں بلکہ دعا دی تھی کہ جا اللہ تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنا دے۔ اور اللہ نے اس ماں کی اس آواز کو جو دل سے نکلی ہوئی تھی، جو دعا تھی، قبول کیا، اور آج اس منصب کے پر اور اس مقام کے پر وہ فائز ہے۔ تو بددعائیں نہیں دینا چاہیے، اس میں کبھی بھی خیر نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک وفد آیا ہوتا، اس میں حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا تھا کہ انک امرؤ، کہ تم ایک ایسے آدمی ہو جن کے اندر دو خصلتیں بہت پیاری ہیں، بہت پیاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھی ہے، اور وہ دو خصلتیں ہیں الحلم والانات، بردباری یعنی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کسی معاملے کا فیصلہ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، معاملات کے اندر نرمی برتنا، یہ بہت اہم صفت ہے۔ اور دوسری بات ہے الانات یعنی دور اندیشی، کسی بھی معاملے کے اندر بہت گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سوچنا، اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا۔ یہ دو صفتیں حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف بیان کی، اور یہ تعجیل یعنی گھائی مچانے کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ فطرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کیجئے، بلکہ اس کے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے گا اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوتا ہے، رات کا پہلے تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دن کا، اس لیے کہ رات پہلے ہے،
दिन बाद में है। हमारा अपना जो इस्लामी साल है, जो तकवीम है, ये भी नमाज मगरिब के वक्त ही शुरू होती है। दिन के जरिए नहीं कि 7 बजे या रात के 12 बजे, नहीं, बल्कि ये सूरज के डूबने के बाद सूरज गुरूब हो गया, यानी एक दिन मुकम्मल हो गया, जो कि 24 घंटे का होता है। और नए दिन का आगाज रात से होता है। रमजान मुबारक भी आप देखिए, चांद नजर आने के बाद रमजान मुबारक का आगाज होता है। जब हम चांद देखते हैं, फिर वहां से नमाज तरावी और उसके बाद रोजों का आगाज शुरू हो जाता है। यही मामला ईद उल फित्र का, तमाम चीजों का है। और यही फितरी तकवीम है। हमें जो तकवीम और कैलेंडर अता किया गया, ये कमरी है, यानी चांद से जुड़ा हुआ। और दुनिया के अंदर जनवरी फरवरी वगैरह ये जो सब महीने मनाए जाते हैं, ये शमसी है, यानी सूरज से जुड़े हुए हैं। जबकि हमें फितरी चीज अता की गई, चांद की मंजिलों की बुनियाद के पर आसानी के साथ दिन तय होते हैं, महीने तय होते हैं और उसी से साल भी तय होते हैं। कुरान ने यहां पर जो तस्करा किया रात और दिन के ताल्लुक से, रात और दिन इन सारी चीजों में अल्लाह ने इमहाल यानी ढील का मौका रखा है। इसके अंदर अल्लाह ने फितरी तौर के पर ढील रखी है, मुद्दत रखी है, मोहलत दी है। हर चीज के अंदर अल्लाह ने इसी कानून को अपनाया। यही वजह है कि आप देखिए कि अगर दिन निकलता है तो ऐसा नहीं है कि फौरी तौर के पर सूरज निकले और रोशनी छा जाए, अंधेरा यकदम गायब हो जाए, नहीं। और ना ही रात ऐसे आती है कि अचानक दिन की रोशनी गायब हो जाए, बल्कि धीरे धीरे बतदरीज आसानी के साथ, सहूलत के साथ ये चीजें होती हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, रोशनी का इंतजाम है, अचानक लाइट के जाने के बाद इंसान को बड़ा अजीब महसूस होता है। सोचिए कि अगर यही मामला रोजाना दिन और रात का होता, यानी नमाज मगरिब के वक्त और नमाज फज्र के वक्त, कितना अजीब लगता। लेकिन अल्लाह ने वहां पर भी तदरीज रखी है, आहिस्तगी इमहाल का कानून बनाया है, जिसकी वजह से इंसानों को या किसी को तकलीफ नहीं होती। ना दिन अचानक आता है और ना ही अचानक रात आती है। और यही अल्लाह का कानून दरअसल हमारे तमाम मामलात के अंदर है कि अल्लाह का अजाब भी डायरेक्ट नहीं आता, बल्कि अल्लाह मोहलत देता है, समझाता है, मौके देता है, और जब ये मुद्दत खत्म हो जाती है तब अल्लाह का अजाब आता है। तो हर चीज के अंदर आपको ये कानून फितरत नजर आएगा, हर कौम के साथ और हर मामले के अंदर। अल्लाह ने दिन और रात के ताल्लुक से जो बयान किया कि लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, यानी रिस्क तलाश करो। वलितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, और साल के दिन और उसकी तादाद का हिसाब रख सको। अगर ये चीजें नहीं होती तो ना हम दिन का हिसाब रख पाते, ना साल का हिसाब। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, अल्लाह ने हर चीज को मुकम्मल तफसील के साथ बयान कर दिया है। अब आगे जो कुरान मजीद बयान कर रहा है कि वकुल्ल इंसानिन अमज़लनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, कि हमने हर इंसान का अमल उसके गले में लटका रखा है। ताइर अरबी जबान में परिंदे को कहा जाता है, लेकिन यहां मुराद नामे अमाल है। हर किसी का अमल जो वो कर रहा है, अच्छाइयां या बुराइयां, ये तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, उसकी गर्दन में लटका दिया गया। कुरान ने इसी चीज को दूसरी जगह खुद बयान किया। हमें खारजी तौर के पर नहीं, बल्कि कुरान कह रहा है दाखिली तौर के पर ही सारी चीजों का नज़्म है कि उसकी बुनियाद के पर हमारा हिसाब व किताब होगा और क़यामत के दिन वो चीज पेश कर दी जाएगी। उसी को कह रहा है कुरान, वनुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामा, हम उसके लिए क़यामत के दिन ये चीजें निकालेंगे, यानी जो कुछ वो उसने किया है। किताब यल्क़ाहु मंशूरा, वो एक किताब की शक्लों में होगा जो खुली भी होगी वाज़े तौर के पर। किताब हम इसे आसान ज़बान के अंदर अगर समझना चाहे, इसको रिकॉर्ड समझ ले सकते हैं, यानी वो रिकॉर्ड की भी चीज ही होगी, हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड होगा। हम देखते हैं ना स्पोर्ट्स और दुनिया में भी बहुत सारी लाइन के अंदर, एजुकेशनल लाइन के अंदर और दीगर सारी लाइनों के अंदर लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, जिनसे उनकी अच्छाइयों का पता लगता है, और कुछ बुरे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं जिनसे उनकी खराबियों का पता लगता है। ये भी हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड है।
یہ ہم اچھا بنائیں یا برا، یہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے۔ ہم اس کتاب کو کتنا سنوارنا چاہیں سنوار سکتے ہیں، جتنا بگاڑنا چاہے بگاڑ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم چیز یہاں یہ معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ اقرأ کتابک، یہ تیرا ریکارڈ ہے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اس کتاب کے ذریعے تیرا حساب لینا کافی ہے، یعنی اسی کتاب کے ذریعے تیرا حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن نے آگے اسی چیز کو بیان کر دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے واضح طور پر رد ہوتا ہے کہ نہ ہم کسی کے گناہ کی سزا بھگتنے والے ہیں، نہ کسی کی اچھائیوں کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ جو ہم کریں گے وہ ہمیں ملنے والا ہے، نیکیاں بٹنے والی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ جو چیز پیش ہونے والی ہے، اب ہمارے ہاں جو قرآن خوانی یا اس طرح کے دیگر معاملات کیے جاتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی اصحاب کرام اسلاف کرام، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ اپنا مکمل قرآن کہتے کہ میں نے اتنا قرآن اسٹاک کے اندر رکھا ہے، 1 ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیا، اسٹاک میں رکھا ہوا ہے، اور جب چاہتے کسی کو بھی ٹرانسفر کر دیتے۔ کیا یہ آن لائن ٹرانزیکشن چل رہا ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کو ٹرانسفر کریں کسی کی بھی طرف؟ اگر ہم یہاں بیٹھ کر کچھ عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو یہ فرشتہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گا، بازو میں بیٹھے رہنے والے کسی شخص کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے گا۔ تو کسی مر جانے والے یا ہم سے دور رہنے والے کے نامہ اعمال میں کیسے لکھا جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ جن چیزوں کا شرعی اعتبار سے ثبوت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے تعلق سے کہا، علم نافع کے تعلق سے کہا، اس لیے کہ وہ نفع لوگوں کو پہنچ چکا ہے اور اس نفع کے مطابق لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہم نے جو عبادتیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، یہ تو ہمارے اپنے نامہ اعمال کا حصہ ہے۔ یہ ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ جب کہ کسی کو تعلیم دینا، علم سکھا دینا، کتاب لکھ کر چلے جانا، جس کی بنیاد کے پر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے۔ لیکن نیکیوں کو ٹرانسفر کرنا یہ شرعی اعتبار سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اقرا کتابک، یہ کتاب پڑھ، یہ تیرے لیے کافی ہے، یہی حساب و کتاب دینے کے لیے کافی ہے، کہیں اور سے طرح کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کیا کیا نہیں لا کر پھیلا دیتے ہیں، اور اسے نشر کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ ایک دوست جو کہ جنت میں چلا گیا، اس کا دوست جو کہ جہنم میں تھا۔ عجیب و غریب قسموں کے قصے، یہ دونوں ملتے ہیں، ملنے کے بعد دوست تو کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ بہت اچھا کیا، اب مجھے جنت میں جانے کے لیے کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہے، تو وہ دے دیتا ہے۔ اب یہ جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ جنت میں، جب وہ جانے لگتا ہے جنت کے دروازے پر رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنا خود غرض ہو کہ اس کی نیکیاں لے کے جنت میں جا رہا ہوں، لیکن وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ وہاں رکتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ تو یہاں کیوں رک گیا؟ کہا کہ میرا دوست جہنم میں ہے اور میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ بہت اچھائی کی، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بیوی کہے گی کہ ہاں، شوہر کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گی نہیں، ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے جہاں باپ بیٹے کا نہیں، اور قرآن اتنا صاف انداز میں بیان کر رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ عجیب و غریب قسموں کے قصے اپنی طرف سے بنا کر حدیث کے نام کے پر پیش کر دیے جاتے ہیں، لوگ بہت شوق کے ساتھ سنتے اور سمجھتے کہ دیکھو کتنی بہترین تعلیمات ہے، جبکہ وہ قرآن کی آیتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واضح طور پر ٹکراتی ہیں، اور لوگ اس کے پر عمل کر رہے ہیں اور عقیدہ بنا کر رکھے ہوئے۔ ہاں، جنت کے اندر قرآن مجید نے بیان کیا کہ اگر جنت میں درجات کا فرق ہوگا، مثال کے طور پر اگر ماں باپ اپنے اعمال کی بنیاد کے پر اونچے درجے میں ہوں گے
اور اولاد جنت میں ہی ہوگی، لیکن نیکیوں کی کمی کے باعث وہ نچلے درجے میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ ہم ان نچلے درجے والوں کو اپنے ماں باپ سے لے جا کر ملا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے، لیکن یہ صرف اہل جنت کے تعلق سے، کسی جہنمی یا اعمال کے ٹرانسفر کرنے والے، نیکیوں کے ٹرانسفر کرنے والوں کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں پھیلا کر دراصل ان کے عقیدے، ان کے معاملات کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح بیان دے رہا ہے۔ اب آگے قرآن مجید نے بیان کیا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ، یہ بیان جو قرآن مجید دے رہا ہے، اسی سے اشارہ ملتا ہے جو اشارہ تھا یہود اور نصارہ کی طرف، یعنی اب مسلمانوں کو قوت حاصل ہونے والی ہے اور اللہ ان مسلمانوں کو غلبہ دے گا، جو بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ان تمام لوگوں کا صفایا کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہ، تو اس کے خوشحال، سربر آوردہ، باحیثیت، با اثر لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے پر تباہی اور عذاب کی دلیل ہوتی ہے کہ اس قوم کے سربر آوردہ لوگ، باحیثیت لوگ، یہ گناہوں کے معاملے میں بالکل جری ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کے معاملات کو دیکھنے کے بعد کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ ایک واقعہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک کالج کے اندر ایک شخص اپنی نوکری جوائن کرنے کے لیے گیا تو اس سے قریب 20 یا 25 لاکھ روپے ڈونیشن، یہ ڈونیشن نہیں رشوت ہے، اسے ڈونیشن کہنے کی بنیاد کے پر وہ حلال نہیں ہو جائے گا، اور یہ عمومی طور پر سب جگہ چل رہا ہے، سب کو پتا ہے، وہ رشوت ہے، رشوت ہی رہے گی، آپ اسے ڈونیشن کہنے کی بنیاد کے پر حلال نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے پر روح افزا کا لیبل لگا دے، اس کی بنیاد کے پر وہ حلال نہیں ہوگا، اصلیت دیکھی جائے گی اس کے اندر ہے کیا۔ تو اس شخص نے مینجمنٹ کو کہا بھی اللہ سے ڈرو، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا اتنا سب کچھ لے رہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہمیں، نعوذ باللہ۔ اتنے دھڑلے کے ساتھ اس طرح کے کمنٹس، جملے کہے جاتے ہیں، نہیں ڈر ہے ہمیں اللہ کا، دھڑلے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا کی چاہت، پیسوں کی چاہت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، خوف نہیں، ڈر نہیں۔ آج یہ مافیا بڑا خطرناک ہو چکا ہے، چاہے آپ میڈیکل لائن کے اندر مافیا کی بات کیجئے، ایجوکیشنل لائن کے اندر مافیا کی بات کہیے، اس لیے کہ جہاں جہاں سے اخلاص للہیت، اللہ کا ڈر نکال دیا جائے، وہاں صرف اسی طرح کے کرپشن باقی بچتے ہیں۔ بنیاد جب صحیح نہیں ہوگی تو آگے کی باتیں کہاں سے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اور آگے اسی لیے قرآن مجید نے چند اہم چیزوں کا تذکرہ اخلاص کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ ساری خرابیاں اللہ کے ڈر کے نکل جانے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا انسان اتنا زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور یہ ڈر جتنا کمزور ہوتا جائے گا انسان گناہ کے معاملے میں اتنا جری ہوتا جائے گا۔ قرآن نے صاف کہا کہ ایسے سربر آوردہ لوگوں کو ہم کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، خوب دھڑلے کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور پھر اس کے بعد اس بستی کے پر اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پوری بستی کو ہم توڑ مروڑ کر اور اسے روند کر رکھ دیتے ہیں، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ اس وقت اگر دیکھا جائے مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہود، ان لوگوں کا تھا۔ اللہ نے جن لوگوں کو مالی اعتبار سے مضبوط بنایا، سیاسی اعتبار سے، اور یہ انبیاء کی نسل سے ہونے کی بنیاد کے پر وہ بھی انہیں فخر تھا، غرور تھا، ہر اعتبار سے مضبوطی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ اپنی سیاست کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، ذہانت اللہ نے بہت دی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کو ذہانت بہت دی گئی ہے، صلاحیت گٹس بہت ہے، لیکن اپنی ان صلاحیتوں کا یہ غلط چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، فساد برپا کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، شر و فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
یہود اس وقت وہی کام کیا کرتے تھے۔ آج جیسا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جس ملک کے اندر یہ لوگ تھے انہیں مار کر بھگایا گیا۔ کیوں مار کر بھگایا گیا؟ اس لیے کہ یہ فتنوں کے سرگنا تھے، فتنہ پھیلاتے، سازشیں رچا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی، حکومت کے خلاف لوگوں کو ورگلاتے، حکومتوں کو گرانے کی کوشش کرتے۔ اور آج بھی وہی حرکتیں۔ یہود اس وقت کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ لوگ مالی اعتبار سے مضبوط، سیاسی اعتبار سے، جنگی پیمانے کے پر ہر اعتبار سے استحکام حاصل تھا، اور یہ ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے۔ اوس اور خزرج کے درمیان جیسا کہ 110 سال پرانی جنگ لڑ رہے تھے، ایک آدمی کے قتل کی بنیاد کے پر وہ جنگ جاری تھی، تو کبھی اس کے پکش میں آ جاتے، اس کے پہلو میں آ جاتے، انہیں سپورٹ کرتے، ان کے حلیف بن جاتے، اور کبھی اس کے دونوں طرف کچھ حصے مل جاتے، اور اس کے بعد اپنے ہتھیار کو سپلائی کرتے۔ سپلائی کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ انصار کی جانیں بھی جاتی، مال بھی تباہ ہوتا، افراد بھی کم ہو جاتے، اور اس کی بنیاد کے پر قرضوں میں ڈوبتے۔ انہیں بڑے بڑے سود کے پر، شرح کے پر سودی قرض دیا جاتا۔ یہ دھیرے دھیرے ان کے چنگل کے اندر پھنستے جا رہے تھے، یعنی یہ انہیں مار بھی رہے تھے اور ان لوگوں کے مال کو بھی تباہ کر رہے تھے، ان کی زمینوں کے پر قابض ہونے لگے تھے۔ یہ حرکتیں تھی۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ اگر تم سمجھ جاتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں رون دیا جائے گا۔ نہیں سمجھے، رون دیا گیا۔ آخری جو حصہ تھا جو خیبر کی طرف ان لوگوں کو بھیجا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق انہیں جزیرۃ العرب کے بھی باہر کر دیا۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی یہودی جزیرۃ العرب کے اندر نہ پایا جائے، چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں خیبر بھی ان لوگوں سے خالی کرا دیا اور وہاں سے ان لوگوں کو نکال دیا۔ یہ شر و فساد کا منبع ہے۔ قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر کہا، اور آگے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو تباہ برباد کر دیا، اور اللہ ان کے گناہوں کے پر نظر رکھے ہوئے تھا، سب علم میں تھا، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں تھی۔ یہاں اللہ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا، اس کے پہلے نہیں، اس لیے کہ شرک سب سے پہلے دنیا میں قوم نوح کے اندر پایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ سب سے پہلا عذاب اللہ کا قوم نوح کے پر آیا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے شرک کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ آگے اللہ نے کہا من کان یرید العاجلہ، یہ ساری خرابیاں کس بنیاد کے پر پیدا ہوتی ہے، اس کی جڑ بتائی جا رہی ہے، چاہے مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر۔ تعجیل، یہاں شروعات بھی تعجیل، جلدی مچانے، گھائی مچانے سے ہوئی تھی۔ یہ فطرت ہمیں ڈبو دیتی ہے، تباہ کرتی ہے، یہی چیز یہاں پر بھی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو جلد بازی کا طلبگار ہوگا، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کے لیے جلدی ہی وہ چیزیں دیں گے جو ہم چاہیں گے۔ جلد بازی کا مطلب کیا؟ انسان چاہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے دنیا میں ملے، یہی تو جلد بازی ہے۔ یعنی وہ آخرت کا طلبگار نہیں ہے، دنیا میں اسے شہرت چاہیے، نام چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے غیروں کے اندر تو دنیا کے اندر ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مل جائے دنیا کے اندر مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، تو دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے اس کے لیے گھائی مچاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر شیطان یہ خرابی پیدا کرتا ہے ریاکاری، شہرت نمائی کی بنیاد پر، کہ اگر ہم کوئی نیک کام کریں تو لوگوں کے درمیان چرچا ہونا چاہیے کہ اس نے بڑا کام کر دیا۔ ایسا کام تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں تھا، اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ کام بھی نہیں ہو پاتا۔ اور یہ چیزیں جو شہرت نمائی کا جذبہ ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ تو شہید کی شہادت، عالم کے علم، اس کی دعوت و تبلیغ، اور فیاض و سخی کی سخاوت، اس کے صدقہ و خیرات کو ضائع کر دینے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچ رکھے گی۔ تو یہ شہرت نمائی اور دنیا کے اندر اس کے بارے میں گھائی مچانا کہ میں جو کر رہا ہوں دنیا میں سب مجھے مل جائے، اور اگر اس کے کام کی لوگ تعریف نہ کرے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کر رہا ہے، لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں باتیں ہو، لوگ تعریف کریں، یہ چاہتا ہے۔ نہیں، اگر یہ ہے تو اللہ دنیا میں اتنا ہی دے گا جتنا اللہ چاہے گا۔
लिमन नुरीद, लेकिन अल्लाह कह रहा है जिसके लिए हम चाहते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, उसके लिए हम जहन्नम तय करेंगे जो बड़ा बदतरीन ठिकाना है। ऐसे शख्स को दुनिया में कुछ इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए और लोग उसकी तारीफ करने लग जाए, लेकिन आखिरत में नहीं, इसलिए कि उसने आखिरत नहीं बल्कि दुनिया को टारगेट किया था। और यही कुफार और मुशरिकीन का मामला भी है। लेकिन कुरान कहता है वमन अरादल आखिरा, जिसका इरादा आखिरत का होगा, यानी वो चाहता है कि मेरी तमाम अच्छाइयों का सिला मुझे आखिरत में अल्लाह दे। और यही मामला अगर कुफार मुशरिकीन की तरफ फेर दिया जाए कि वो अपनी दुनिया के बजाय आखिरत की तरफ तवज्जो दे, तो शिर्क, बिदात, खुराफात और दुनिया के अंदर जितने फितना फसाद हैं, इन तमाम चीजों से बाज आ जाए। इसलिए कि टारगेट गलत है। आखिरत टारगेट होगा, कभी इंसान फितना फसाद बर्पा नहीं करेगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, बुखारी और मुस्नद अहमद के रिवायत कि दो सहाबी जमीन का झगड़ा लेकर आए। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कहा था? हो सकता है कि तुम में का कोई शख्स चरब जबान हो और उसकी चरब जबानी की वजह से मैं उसकी बात मान लूं, फैसला उसके हक में कर दूं, हालांकि उसके हक में फैसला नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इस तरीके से मेरे पास से कुछ हिस्सा लेकर जा रहा है तो असल में वो जहन्नम का एक टुकड़ा लेकर जा रहा है। जैसे ही आपने ये कहा, फौरी तौर के पर दोनों साहबी ने कहा कि अल्लाह का रसूल, जमीन हमारी नहीं है, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है। ये आखिरत के तलबगारों का मामला है। और हमारे इस दरमियान तनाज़ात इतने ज्यादा है, चाहे वो आप मिरास के कहिए, प्रॉपर्टी के कहिए, समाजी मसाइल कहिए, जमाती मसाइल कहिए, आखिरत का जज्बा कमजोर पड़ चुका है। ये जितना कमजोर होगा दुनिया में इख्तिलाफात उतने रोनुमा होंगे, और जितने इख्तिलाफात हैं इसका मतलब यह है कि आखिरत तलबी हमारे अंदर नहीं पाई जाती, दुनिया तलबी है। हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए दुनिया में हमें कुछ मिलना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, लोग हमारे ताल्लुक से चर्चा करें, ये मसला है। कुरान इसलिए कहा वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत का तलबगार होगा, वसअ लहा सायहा, और उसके लिए वैसी कोशिश करे, नियत के साथ कोशिश भी होनी चाहिए। वसअ लहा सायहा वहुवा मोमिन, बशर्ते कि वो मोमिन हो, यानी उसका अकीदा सही हो। तो नतीजा क्या होगा? उसकी साय मशकूर होगी, काबिल शुक्रिया होगी, और यकीनन उसे वो चीज अता की जाएगी जो उसने सोचा, बल्कि उसके तसव्वुर के मावरा होगी। अल्लाह के बयान कर रहा है, हम हर किसी को नवाजते हैं, दुनिया में हर किसी को नवाजते हैं, इसे भी उसे भी, और अल्लाह की अता को कोई नहीं रोक सकता। इसी बुनियाद पर अल्लाह काफिरों को भी देता है, मुसलमानों को भी नवाजता है, हर किसी को नवाज रहा है। लेकिन आखिरत का नतीजा क्या होगा कि अल्लाह उसके ताल्लुक से कह रहा है फद्दलना बअदहुम अला बअद, हम एक दूसरे को जो फजीलत आखिरत में दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम चीज है। आखिरत की फजीलत कायम रहने वाली है, दुनिया की नामोरी कायम रहने वाली नहीं है। दुनिया की शोहरत हमें चंद दिनों के लिए, चंद महीनों या चंद सालों के लिए इज्जत दे, हमेशा के लिए नहीं दे सकती। आखिरत की इज्जत हमेशा की इज्जत होगी, और उसके लिए कुरान मजीद ने कहा ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना, उसके इबादत में किसी को शरीक नहीं, वरना नतीजा क्या होगा? बदहाल और बेयारो मददगार बैठे रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये शिर्क करने वाले मुशरिकीन की रुसवाई होगी जो क़यामत के दिन है। तो इंसान अपनी फितरत के पर काबू पाने की कोशिश करे, जो जल्दबाजी है, इसकी बुनियाद के पर उसकी दुनिया भी बिगड़ती है और आखिरत भी। अगर हुल्म और अनात, नरमी, बुर्दबारी, चाहे वो जबान के अंदर की नरमी हो, किरदार की नरमी हो, और दूर अंदेशी, किसी भी मामले के अंदर बहुत गहराई और गिराई के साथ सोचना, उसके बाद फैसला करना हो, ये चीजें इंसान की दुनिया के साथ उसकी आखिरत को भी संवारने वाली है। आगे इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बहुत अहम मसला अल्लाह की इबादत के साथ वालिदैन के हुकूक से साथ जुड़ा हुआ है, उसका ताल्लुक इंशाअल्लाह आइंदा दर्स से तफसील के साथ उन चीज़ों को बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इस फितरी खामी के पर काबू पाने की तौफीक दे, हर अमल को खालिस उसकी रजा के लिए, आखिरत तलबी के लिए करने की तौफीक दे, दिल में हर वो जज्बा जो हमारे मामला या हमारे अमल को ज़ाय करने का जरिया बन सकता है, उससे हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।